From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، خبر یہ ہے کہ سنم جاوید کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عابد اندلیب صاحب ایک پاکستان کے اسلام آباد سے جرنلسٹ ہیں، ان کی خبر ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کا پہلا ڈرون جو ہے اس کو مار گرایا ہے۔ میرے پاس ابھی چونکہ میں نے یہ خبر دیکھی ہے تو اس کی سرٹیفیکیشن کی کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ خبر انہوں نے دی ہے اور وہ اچھے جرنلسٹ ہیں، کوئی غلط خبر نہیں دیتے۔ اچھا، اس کے علاوہ 3 اہم پوائنٹ جس پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ نمبر 1، بھارت زمینی، فضائی، سمندری، چاروں طرف سے، ہر طرف سے پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر رہا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، بین الاقوامی سطح پر پاکستان اپنا کیس پیش کرنے میں اس بری طرح ناکام کیوں ہے، اس کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، عوام فوج کے ساتھ وہ تعاون کیوں نہیں کر رہی، وہ جذبہ کیوں نہیں دکھا رہی جو آج سے پہلے جنگ کے دوران پاکستانی عوام فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تھی۔ یہ 3 اہم ٹاپک ہیں، ان پہ مختصراً میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس آپ کو دوں گا، پیش کروں گا، اور اگر وہ آپ کی سمجھ میں آئیں تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا دیکھیے، میں نے سارا انٹرنیشنل میڈیا سب کچھ پڑھ کے آپ کو، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو صرف جو اہم ٹاپک ہیں ان پہ کچھ بلٹ پوائنٹس دے دوں، پھر ریسرچ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس، مجھے ایڈیٹنگ نہیں آتی ہے تو میرے پاس وہ سسٹم نہیں ہے کہ، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے وہ تراشے یا کوئی ویڈیو وغیرہ دکھا سکوں۔ مجھ سے لوگ بہت کہتے ہیں، اینڈ آئی ایم سوری، میں کوشش کروں گا کہ آگے کچھ ایسا بندوبست ہو جائے، لیکن ٹائم ہر طرف آپ کو بھی قید میں رکھتا ہے، مجھے بھی قید میں رکھتا ہے۔ اچھا صاحب، دیکھیے، ہمارے اوپر یہ جتنا حق اور سچ کہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں، جو پولیٹیکل کمنٹری کرتے ہیں، ان کو 40 ارب روپے خرچ کر کے جو وال لگائی ہے عاصم منیر صاحب نے، وہ ان کی آواز کو بہت روکتی ہے، بہت روکتی ہے۔ تو اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ گئی ہے، مکمل تو نہیں روک سکتے، لیکن اگر پہنچ گئی ہے تو آپ کا ایک فرض ہے، اگر ہماری بات سچ ہے، صرف میری نہیں، تمام ساتھیوں کی، تو اس کو آگے ضرور بڑھائیے، شیئر ضرور کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ اچھا، ان کی کوشش ان ذرائع سے یہ ہے کہ یہ ہماری بات آگے نہ بڑھنے دیں، یہ ہمارے پر اتر دیں۔ اچھا لیجیے، شروع میں ہی شعر یاد آ گیا۔ اچھا، اشعار میں اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ بوریت نہ ہو، بڑا کاسٹک سبجیکٹ ہے یہ پولیٹیکل سائنس کی، اور اس میں ایسے ہی مرحلے آتے ہیں۔ شعر سنیے کہ کیا تھا کہ یہ قینچیاں کیا روکیں گی ہمیں پروازوں سے، یہ قینچیاں کیا روکیں گی ہمیں پروازوں سے، کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں، کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ اچھا لوک، دیکھیے، میں نے شروع میں آپ کو 3 پوائنٹس گنوائے، اور اس میں پوائنٹ نمبر 2 جو ہے اس کو میں پہلے لے لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم، دیکھیے صاحب، سارا جو اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے، اس کی بیس تو وہ پہلگام کا جو سانحہ ہوا ہے وہی ہے نا، کہ پاکستان پہ جھوٹا الزام کہ پاکستان نے یہ حملہ کروایا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ اچھا، اب ہمارا ٹائم اس پہ صرف ہونا چاہیے تھا، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے صاحب علم لوگوں کو، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے صحیح طرح سے پیش کریں۔ ہم اپنا موقف پیش کرنے میں ناکام ہیں، یہ مانیے، ناکامی کو مانیے اور پھر جلدی سے اس کو درست کیجیے۔ اب دنیا، اس نے کیا کیا، مودی نے 100 ممالک کے سفیروں کو بلایا اور ان کو بریف کر دیا۔ اچھا، انسانی دماغ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے، جو پہلے آ کے اپنی کہانی بتا دے نا، اسی پہ لوگ یقین کر لیتے ہیں، دوسرے کی کہانی پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سے اگر میں یہ کہوں، فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے انسانی دماغ، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ چاند پر پہلا آدمی کون گیا، آپ کو یاد ہوگا،
نیل آرمسٹرانگ. میں دوسرا پوچھوں آپ کو یاد نہیں ہوگا, بڑی مشکل سے یاد آئے گا. انسانی دماغ کی کچھ ساخت رب نے ایسی بنائی ہے جو پہلے گھس جائے ذہن میں. تو دیکھیے وہ چلے گئے, ہم نے کتنے سفیروں کو بلایا, کتنوں کو اپنی بات سمجھائی, یہ سب ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں. اچھا, اب نیو یارک ٹائمز نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ صاحب یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ جعلی بنیاد پر ہو رہا ہے اور پروپیگیشن کی بنیاد پر, کیونکہ ہندوستان کی مشینری بہت اسٹرانگ ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں, تو انہوں نے بھی تھوڑی سی آنکھیں کھولی ہیں. اچھا, اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس حقیقت کا جائزہ لیں کہ حقائق کیا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے لائیں. اچھا, ان حقائق کو سامنے لانے کے لیے اس وقت بہترین انتخاب ہوتا مشاہد حسین سید کا یا آفتاب اقبال کا, ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا موقف انٹرنیشنل ارینا میں بیان کر سکتے ہیں. آپ نے بھیج دیا وہ صاحب جو ہیں ڈنٹونک, جن کو لوگ پکارتے ہیں ترڑ یا تارڑ, جو بھی ان کا نام ہے, ان میں وہ اسپارک, وہ چیز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کنونس کر سکتے. آپ ان برے حالات میں بھی اپنے صحیح کارڈ نہیں کھیلیں گے. کتنے بد نصیب ہیں آپ. اچھا دیکھیں صاحب, اس وقت بھارت کو ایکسپوز کیجئے. یہ کس کا کام ہے؟ جو اس وقت حکمران ہے وہ تو پی ٹی آئی پہ ظلم و تشدد کرنے میں اب تک مصروف ہے. وہ آدمی عاصم منیر, شہباز شریف, زرداری, یہ سب ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ اس وقت بھارت کو ایکسپوز کریں, کھل کر انٹرنیشنل ارینا میں جا کے بتائیں کہ دیکھیں صاحب یہ کون سی عقل ہے کہ بھارت کہے ہمیں یقین ہے کہ اس حادثے کے پیچھے پاکستان ہے, تو کیا اس کے یقین, اس کے خوف, اس کی نفرت, اس کی مکاری, اس کے جذبات کو ثبوت مان لیا جائے؟ یہ انٹرنیشنل ارینا, یہ پوری دنیا آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے ان کو سمجھایا نہیں آپ. ایک تو کوئی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. جس کا وزیر دفاع یہ کہہ دے ہم دہشت گرد گروپ تیار کرتے تھے, جن کی بدعقلی انتہا کو چھو رہی ہو, اس کو دنیا کیوں کر پسند کرے گی؟ آپ نے کبھی صحیح برانڈنگ ہی نہیں کی پاکستان کی. جہاں پڑھا لکھا عقل مند آدمی نظر آئے کہتے ہیں اس کو مار دو, چھپا دو, پیچھے دھکیل دو, آگے مت آنے دینا. ہر طرف پاکستان میں نے یہ دیکھا, ہر سطح پہ. تو پھر یہی حال ہوگا جو آج حال ہے. پوری دنیا آپ کو, یقین کیجئے ویسٹ میں تو جب پٹائی کہیں ہوتی ہے نا مسلمانوں کی, تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑے دہشت گرد ٹائپ کے لوگ ہیں, ہونے دو, خاموش رہو, ان کی پٹائی ہونے دو. بہت کم لوگ آپ کی حمایت میں بولتے ہیں. آپ نے برانڈنگ ہی نہیں کی, حق اور سچ کو سامنے لانے کی ایبیلٹی ہی نہیں ہے آپ میں. دیکھیے یہ اب بھارت کو ایکسپوز کرنا ہم سب کا کام ہے. دیکھیے انصاف کرنے کے لیے ثبوت مانگے جاتے ہیں, جذبات, خواہشات نہیں. بھارت سے کہیں سالڈ پروف لاؤ. تم آپ اس وجہ سے مجرم نہیں بن سکتے کہ میرا خیال ہے, میں اس میں ہوں, خیالات میں سسپیشن ہے, میری انسائٹ کہہ رہی ہے مجھ سے کہ تم چور ہو, تم بدماش ہو, تم ڈاکو ہو. ثبوت کچھ نہیں ہے. بھارت بالکل اس وقت ننگا کھڑا ہے کہ ہمارے پاس یہ مفروضہ ہے, تہمات ہیں, پروف کوئی نہیں ہے. صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو بتائیے کہ صاحب آپ بغیر تحقیقات کیے اگر لوگوں کے وہم پہ سزا دینے لگیں گے تو یہ تو دنیا جو ہے یہ دنیا اجڑ جائے گی. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دنیا کو کسی بھی شخص کی فیلنگ کے حساب سے انصاف نہیں دیا جا سکتا. ثبوت درکار ہوتے ہیں, ثبوت ہونے چاہیے. اگر بھارت یہ بلیو کرتا ہے کہ پاکستان کو سزا دی جائے تو کل وہ یہی الزام کسی دوسرے پہ لگا دے اور کہے اب مجھے ان پہ شک ہے. وہ جس پہ شک کا اظہار کرے گا اس کو اس پہ جنگ تھوپ دی جائے گی. ایسی اندھیر نگری نہیں کیجیے. دیکھیے بھارت کا یہ کہنا صرف شک کی بنیاد پہ کہ ہماری انسٹنکٹ کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے کروایا ہوگا. دیکھیے ان سے انٹرنیشنل میڈیا سے کہیے کہ بھائی we are not animal ruled by instinct. We are human. We need logic. We need reason. We need proof. We need arguments. We need research, investigation.
We required all these elements. پھر اس کے بعد کہنا کہ پاکستان نے ایسا کیا. آپ کی انسٹنکٹ کہہ رہی ہے. انسٹنکٹ پہ جانوروں کا تو چل جاتا ہے کہ ان کی انسٹنکٹ رب نے بہت تیز بنائی ہے, وہ اپنا فیصلے بھاگ جاتا ہے. کوئی انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ یہاں زلزلہ وہ ہو رہا ہے, یہاں خرابیاں نہیں, وہ جانوروں میں چلتا ہے, انسانوں میں نہیں چلتا. کچھ فرق کیجئے, پاکستان کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں کیجئے. یار یہ تو آپ پوری دنیا مانتی ہے, ویسٹ کو خاص کر کے سمجھائیے. یہ تو آپ کی بھی سیئنگ ہے نا کہ یو آر innocent till proven guilty. تم معصوم ہو جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ تم نے جرم کیا, تم گلٹی ہو. ٹھیک ہے, یہ سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے, پاکستان کے لیے نہیں ہے. پاکستان کے لیے صرف کسی کا وہم وہ کافی ہے. بغیر ثبوت کے پاکستان پر جنگ تھوپنا انصاف نہیں, نفرت اور ناانصافی ہے. کیا آپ سارے بڑے بڑے ممالک مل کر سچی تحقیقات نہیں کرا سکتے؟ بالکل کرا سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ ذرائع موجود ہیں کہ آپ within 24 hours ساری حقیقت جان سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں جانتے حقیقت کو؟ کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ آج آپ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ اس دنیا کے تمام بڑے بڑے چہروں سے نقاب اترے گی. آپ انصاف کے روپ میں ایک مسلم ملک سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, اسے سزا دینا چاہتے ہیں, اسے تباہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سب بھارت سے سب کو ہمدردی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی سچی تحقیقات کرائے بغیر یہ کیا کر رہے ہیں آپ. سب کو پاکستان کھٹکتا ہے. حقیقت یہ ہے, اور پاکستان کا حال یہ ہے کہ وہاں ایسے نااہل, کرپٹ, چور, ظالم, مجرمان, ملزمان, ناقبت اندیش حکومت کر رہے ہیں جو پاکستان کا موقف تک سامنے نہیں رکھ سکتے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. آج عمران خان سامنے کھڑا ہو, مشاہد حسین سید اس کی ٹیم میں ہو, یہ جا کے پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. ان سب کو آؤٹ, اور یہ سب ان جن کو کچھ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے, جو جا کے دنیا سے کہہ رہا ہے خواجہ آصف کہ جی ہم دہشت گرد تیار کرتے تھے. کوئی آدمی ایسی بات کہے گا؟ اچھا, جو ظلم یہ کر رہے ہیں, ابھی اپنے والوں کو تو ہم ہر وقت روتے ہی ہیں نا بھائی, پھر رو لیں گے. اس وقت پاکستان کو ڈیفینڈ کیجئے اور پورے ویسٹ سے کہیے کہ یہ آپ جس بدماشانہ انصاف کر رہے ہیں نا, بدماشانہ انصاف, موب جسٹس جس کو کہتے ہیں, اس کو روکیے. دیکھیے, شک کی بنیاد پر انصاف نہیں ہو سکتا. توہم پرستی, سچی نالج اور توہم پرستی میں, سسپیشس ہونے میں اور سچی نالج میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کا کوئی بھی بلیو جس کے ساتھ پروف اٹیچ نہ ہو, وہ ایک اوپینین تو ہو سکتی ہے, ثبوت نہیں. بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اور آج پوری دنیا بے نقاب ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ انصاف کے پردے میں پاکستان کے ساتھ ناانصافی کرنے کے لیے ساری ایکسرسائز بھارت کی دیکھ رہے ہیں سب, اور خاموش. سب کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, اور اگر یہ اس پہ ریسرچ کر لیں تو سب کو پتا چل جائے گا. نیو یارک ٹائمز نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی ہیں. اب پاکستان کو چاہیے کہ سمجھ جائے, یا عاصم منیر کو چاہیے کہ جاگ جائے, اس کو چھوڑے عمران خان کو, اس ٹیم کو سامنے لائے جو دنیا میں پاکستان کی برانڈنگ کرے, سچی بات سامنے لا سکے. یہ کب تک اپنے اس رویے کے ساتھ پاکستان کو مزید برباد کرائیں گے؟ دکھ کی باتیں ہیں, ہمارے پاس اور کچھ خبریں ہوتی ہی نہیں ہیں. اچھا, اب آئیے ایک اس خبر کی طرف کہ پاکستان کے لوگ اب پاکستان کی فوج کے ساتھ اس یکجہتی کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے جو پہلے کرتے تھے. اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں.
خود سمجھ جائیے آپ ان کے کردار کے باعث، کیونکہ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 70 سال سے جو ظلم، تشدد، کرپشن جرنیلی کرتے رہے ہیں، اور اب جب یہ بالکل ہی کرپٹ لوگوں کو لا کر انہوں نے حکومت بنائی ہے تو اس سے ایسے ایکسپوز ہوئے ہیں یہ کہ جیسے تیز ہوا میں کسی کا خیمہ اڑ جائے، ان کا خیمہ اڑ گیا ہے، یہ بے لباس ہو گئے، قوم اب ان کے ساتھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ آپ نے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو جیل میں بند کر رکھا ہے، جس کو جیل میں بند کرنا تھا اس کو صدر بنا، وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور عوام آپ کے ساتھ جائے گی۔ یار آپ ڈنڈے سے کتنا کام چلا سکتے ہیں؟ ڈنڈے کے ذریعے، ظلم کے ذریعے ذہنی سوچ نہیں بدل سکتے آپ، جسم پہ اس کے کچھ ضربیں لگا سکتے ہیں، آپ سوچ نہیں بدل سکتے۔ اور سوچ بھی آج یوتھ کی اور جو ینگ جنریشن ہے وہ مضبوط لوگ ہیں۔ وہ ایک لفظ کہتا ہے، عمران ریاض نے شاید یہ استعمال کرنا شروع کیا تھا، ٹکر کے لوگ ملے، مار کھا کے پٹ کے واپس جا کے اسی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تمہیں نظر نہیں آتا؟ پاکستان کی خاطر اب اپنا یہ رویہ بدل دو۔ آج بھی ایک ہیرو بننے کا موقع ہے عاصم منیر کے پاس کہ یہ عمران کو رہا کرے، اس کے ساتھ مل کر کام کرے تو دوبارہ سے فوج کا مورل بھی بلند ہو جائے گا، یونٹی آ جائے گی پوری قوم کے اندر، اور ہم سکسیڈ کریں گے، آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اگر یہی بغض، انا رکھی تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور ان کا بھی نقصان ہوگا۔ اور یہ ان کے بس کا کام ہے ہی نہیں نا صاحب، یہ ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں یا ڈیفینڈ کر سکیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز آپ یہ دیکھیے ذرا، اب ان کا تھاٹ پروسیس دیکھیے، ان کو سمجھیے۔ نیو یارک میں انہوں نے ایک مظاہرہ کیا جنگ کے خلاف، تو اس میں سب سے بڑی تعداد جو تھی وہ پی ٹی آئی کے ورکرز لورز کی تھی، چند نون لیگ کے لوگ تھے، اور وہ وہاں آ کر بھارت کے خلاف نعرے نہیں لگا رہے تھے، وہ عاصم منیر زندہ باد اس کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں یار؟ کیا دماغ ہے؟ پنجاب میں بھی ایک ایسا کسی فیصل آباد یا کسی شہر میں ایک ریلی نکالی ہے فوج کی یکجہتی کے ساتھ، عاصم منیر زندہ باد۔ یہ پیسے لگا لگا کے ایسے کام کروا رہے ہیں آپ، ایسے لوگ آپ کی دام میں آ جائیں گے، آپ کے فریب میں آ جائیں گے۔ واشنگٹن میں ایک انہوں نے پروگرام ترتیب دیا تھا، وہاں پہ لوگ ہی نہیں آئے، جاؤ چھٹی، فون کر کے بلا رہے ہیں یار وہ پاکستان کے تو حق میں آپ آئیں گے۔ اچھا، اوورسیز پاکستانی جتنے سارے ہی پاکستانی اتنے ذہین ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان پہ پڑی ہے، تو بھئی اب تم فوج ہو، تم جرنیل ہو، تم جاؤ لڑو جا کے جانا۔ پروگرام ہی کینسل انہوں نے کر دیا کہ یہاں تو لوگ ہی نہیں آ رہے ہیں، تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ بے عزتی کی تو بات ہے یہ، لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہے، ہم اس وجہ سے رک جاتے ہیں۔ یہ سارے حقائق ہیں، اگر آپ کی میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پاکستان کے لیے دعا بھی کیجئے، کچھ کام بھی کیجئے۔ اور بڑی عجیب سی انہوں نے صورتحال پیدا کر دی ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کسی وقت بھی اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور بھارت کو، ساری دنیا کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ پاکستان اگر کسی وقت رات کا وقت ہو تو کہیں کسی رات کے کسی لمحے میں امریکہ میں کوئی پاکستان کے لیے جاگ رہا ہوگا، جاپان میں جاگ رہا ہوگا، ہر طرف پاکستانی بیدار ہیں۔ ہم بھارت کو ایسے آسانی سے حملہ کرنے نہیں دیں گے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، یہاں پہ سینیٹرز کو خط لکھنے چاہیے، ان کو سچی صورتحال بتانی چاہیے کہ دیکھو یہ ہے۔ میڈیا سے بھی کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی ہے کہ بھئی ان کو بھی پاس جا کے جو ہے آپ یہ بات بتائیے کہ دیکھیے یہ پروف ہے اور یہ لاجک ہے، اور آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کیجئے، اگر ہم خطاوار ہیں تو ہمیں سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ جھوٹے مکاری کر رہے ہیں تو پھر ذرا ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے مودی صاحب پر، کہ وہاں پہ تم نے گجرات میں اتنے مسلمانوں کو مار دیا تھا، اب دوبارہ ان کو صرف رگڑا دینے کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت معاشی طور سے کمزور ہیں، ان کا اصل لیڈر جیل میں ہے، اس لیے تم نے کہا یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ اپنی سپرمیسی قائم کرو اور ویسٹ کو امپریس کرو اپنی قوت سے۔ ورنہ یہ دہشت گردی کا یا سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب ان کی پلاننگ ہے۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.